غوث کسے کہتے ہیں اور اب تک کتنے غوث آ چکے ہیں، اور کیا امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی غوث اعظم ہوں گے؟ امام مہدی غوثیت کبریٰ کے مقام پر یہ فائز ہوں گے۔ اس وقت ہمارے غوث پاک یعنی جو وہ بھی ہمارے ہیں، وہ کہنے کو کہ جیسے اس دور کے شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے پیر و مرشد، ان کا دور یعنی غوثیت ان سے افضل کوئی نہیں ہے ولایت میں، غوثیت میں سب سے بڑے غوث اعظم۔ لیکن امام مہدی تک، امام مہدی پھر آئیں گے تو وہ امام مہدی اب یعنی غوثیت کبریٰ، قطبیت کبریٰ، قطب اکبر بھی کہتے ہیں، قطب اکبر، غوث اکبر یہ ہوں گے۔ غوث کے لفظی معنی ہے فریاد رس، فریاد سننے والا۔ غوث اعظم کا مطلب بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں آخر ہے کون؟ غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غوث کہتے ہیں مددگار کو، بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ہمارے دیوبند اور بریلوی علماء نے ان کو منسوب کیا ہوا ہے، ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اشرف تھانوی صاحب بھی غوث اعظم لکھتے ہیں، اور اس طریقے سے حمزہ بریلوی صاحب بھی ان کو غوث اعظم لکھتے ہیں۔ غوث اعظم اللہ ہی ہے، یہ تو غوث ہے ہی نہیں ہے تو اعظم کیا؟ ان کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ گیلانی بھی بولتے ہیں، وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف یہ منسوب کیا۔ المتوفہ 561 ہجری، ایک عالم دین گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11، بلکہ اس کا نام ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ، اسے صرف 11ویں کھانے کے لیے ہے۔ تو وہ غوث اعظم ان کو ویسے کہتے ہیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا، نہ ان کو کسی نے کہا ہے، یہ لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا، یہ لقب غلط ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا۔ یہ ساری ٹرمنالوجیز جو اعظم اور ان بڑی بڑی جو ہیں، یہ یعنی اگر تکوینی امور سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہوں گی، اگر وہ دین کے امامت کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوں گی، اور کسی کی طرف نہ منسوب کریں۔ ان لوگوں نے کبھی حضرت علی علیہ السلام کو تو غوث اعظم نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ انہوں نے ٹرم بنائی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم اسی طرح غوث اعظم درمیان اولیاء، وہ کہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ نبیوں میں ہے نا، اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! صحابہ کرام کیا نبی ہیں؟ تو اولیاء کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ صحابی تو ان کا ایک ٹائٹل ہے نا، وہ علیحدہ چیز ہے۔ ٹرم جو قرآن و سنت میں آئی ہے وہ تو یا نبی آئی ہے، اور غیر نبی جو نیک ہوتا ہے ولی، اسی میں آگے آپ شہید، صدیق، وہ تو مرتبے ہیں۔ ٹرمز دو ہی ہیں نیک بندوں کی، نبی اور غیر نبی۔ غیر نبی کو آپ ولی کہتے ہیں جو نیک ہو۔ قرآن میں بھی ہے نا کہ کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کچھ اولیاء طاغوت ہوتے ہیں، شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے اولیاء۔ امام حمزہ بریلوی صاحب سے احکام شریعت میں یہ سوال ہوا کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیا۔ یہ احمد بریلوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو سر یہ جعلی شعر اپنی مسجدوں سے ہٹائیں، یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ لوگ اگر خلفائے راشدین تک رہتے نا تو آپ کو ہدایت بھی مل جاتی۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو یہ تو پھر اپنے لوگوں کے ساتھ منسوخ ہے۔ بزرگوں کو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آج اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ غلط عقیدے بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن میں تو یہاں تک ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی، یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے ان کو خدا نہ مانیں۔ آپ کے بزرگوں کی ہم کوئی توہین نہیں کرتے، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی نہ مانیں، ان کو صحابہ کے مرتبے پہ نہ لے جائیں، ان کو جدھر ہے نا ادھر ہی رہنے دیں، اس سے نیچے بھی نہ کریں، اس سے اوپر بھی نہ کریں۔ آپ کے دل کی خواہشات کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو علم کی یہ دنیا ہے، تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں۔